حنیفہ ہمارے رسول کے غلام ہے یا نہیں ہے؟ تو جب غلام ہے اور ساری دنیا مانتی ہے کہ صرف یہی دونوں غلام نہیں بلکہ پوری کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے، تو پھر ہم سے کیوں لڑتے ہو میاں صاحب؟ پھر میرا تو جرم اتنا ہی ہے کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے اور ہماری بھی یہی دعوت ہے، تو پھر میں نے اتنی بات کہی ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب آستانہ آقا کا ہوتا ہے، غلاموں کے آستانے نہیں ہوتے۔ بتائیے اس میں میرا کیا جرم ہے؟ آستانہ آقا کا ہوتا ہے، غلاموں کے آستانے نہیں ہوتے۔ ہمارے آقا کا آستانہ مدینے میں ہے، ہم ان غلاموں کے آستانے بتائیے اس میں کون سی گستہ ہے؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں پوری کائنات کو پکڑ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر لے جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں تو میری قتل کرنی چاہیے، چہ جائے کہ تم میرے قتل کے در پہ ہو۔ اور قتل حضرات آپ یقین کر لیں، موت کا دن ایک مقرر ہے۔ نہ شمشاد سلفی اس سے ڈرتا ہے اور نہ کوئی اہل حدیث کا بچہ اس سے ڈرتا ہے۔ کیوں آپ مجھے دھمکیاں دے کے اپنا نامہ اعمال خراب کر رہے ہیں اور میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں؟ موت کا دن مقرر ہے، موت کا دن مقرر ہے، ایک دن موت آئے گی۔ تمہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ شمشاد سلفی دعوت کس چیز کی دے رہا ہے۔ میں تمہیں غلامی محمد کی دعوت دیتا ہوں، تم مجھے گالیاں نکالتے ہو۔ ذرا انصاف تو کرو۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو، اور تم بجائے اس کے یہ کہو کہ یار شمشاد سلفی کی بات کتنی اچھی ہے، اور مجھے بتا تو دو، اور میرے بھائیوں میرے بچوں مجھے یہ تو بتا دو کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا امام ابو حنیفہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یا نہیں ہے؟ بس اتنی بات ہے۔ پھر میرے سے کیوں لڑتے ہیں آپ؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتا اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرات آپ جانتے ہیں امام مالک کو، ذرا میری طرف توجہ فرمائیں۔ میں آج بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی دوست کو غلط فہمی نہ رہے۔ امام مالک کون ہیں حضرات؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے محدث۔ بولو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے محدث۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حدیث پڑھانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والے، اور یہ وہ امام ہے کہ جس نے ساری عمر مدینہ شریف میں سواری نہیں کی۔ کہتے ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قبر میں تشریف فرما ہے، میں جب سواری پہ چڑھوں گا تو گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہو جاؤں گا اور آپ کی گستاخی ہو جائے گی، میں سواری پہ سوار نہیں ہوں گا۔ اور پھر یہی امام ساری عمر مدینے میں جوتی نہ پہنے۔ کسی نے کہا امام صاحب آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمین پہ جس پہ میں چل رہا ہوں یہاں پر رسول کا پاؤں آیا ہو اور میری جوتی اس کے اوپر رکھی جائے۔ ہائے ہائے، ساری عمر اس شخص نے مدینہ شریف میں جوتی نہیں پہنی، صرف اس خطرے کی بنا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاؤں مبارک کے اوپر کہیں میری جوتی نہ آ جائے، ہم اس کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اور تمام اہل حدیثوں کا استاد مانتے ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ کا حدیث پڑھانا ثابت کر دیں، اور میرے بھائیوں میرے سے ہاتھ جڑوا لو، میرے سے جیسی مرضی درخواست لکھوا لو، تم امام ابو حنیفہ کا حدیث پڑھانا ثابت کر دو، خدا کی قسم امام صاحب کی جوتیاں میں اپنے سر پہ رکھوں گا، آؤ میرے سامنے بات کرو۔ میں اعلان کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کا ایک دن مدینہ شریف میں بیٹھ کے حدیث پڑھانا ثابت کر دو، خدا کی قسم امام صاحب کی جوتیاں میں اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو غلط فہمی ہے میاں صاحب، ہم تو محدثین کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ زبردستی ایک ایسے آدمی کو کہ جنہوں نے نہ حدیث کے بارے میں نہ قرآن کے بارے میں ایک دن بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے، آپ ویسے اگر مجھے کہتے ہیں کہ سلفی صاحب یہ باتیں مان جاؤ تمہاری مہربانی، میں ابھی مان جاتا ہوں کہ چلو جی ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ اور اگر بات ہے دلائل کی تو میاں صاحب آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ کے علماء ثابت کریں کہ یہ امام ابو حنیفہ مدینے میں بیٹھ کے یا کوفے میں بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں، آؤ ثابت کرو۔ اب تمہارے مولویوں سے دلیل تو نہ بن سکے تو وہ تمہیں کہیں کہ جاؤ اس کو قتل کر دو، اس سے تو حنفیت نہیں پھیلے گی۔ میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں چلا جاؤں، مجھے اللہ شہادت کی موت دے، مجھے یہ تو قبول ہے، لیکن ان سے حنفیت نہیں پھیلے گی۔ اب حنفیت واپس کوفے جا کے وہیں پناہ لے گی، پاکستان میں حنفیت کا کوئی مستقبل نہیں۔ اب میری بات سن لیں، خدا کے لیے اب آپ نے میری باتیں دل لگا کے سننی ہیں۔ یہی امام مالک کہہ دو نا رحمت اللہ تعالی، یہ میرے رسول کی مسجد کے محدث، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، انہوں نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی آدمی بالجبر طلاق لے لے تو وہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی تکڑا آدمی، کوئی سرمایہ دار، کوئی زمیندار، کوئی نواب، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم کسی غریب آدمی سے ڈرا دھمکا کے اس کی بیوی کی طلاق حاصل کر لے تو امام مالک نے فرمایا کہ وہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب میں عربی میں اس کا نام لیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں طلاق مکرہ۔ طلاق یعنی بالجبر طلاق لی گئی، ڈرا دھمکا کے، گولی دکھا کے، پستول دکھا کے طلاق لی۔ امام مالک نے اس طلاق کے خلاف فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ اور مجھے رکا لکھنے والے میرے مہربان، ذرا جا مولویوں سے پوچھ کہ تمہارے مذہب میں یہ طلاق واقعہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔